تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد انہیں اشرف المخلوقات کا عظیم درجہ عطا کیا، انہیں مختلف نعمتوں سے نوازا، انہیں مختلف رشتوں سے نوازا تاکہ میرا بندہ ان رشتوں سے مانوس اور منسلک ہو جائے اور وہ زمین پر خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ اور اس کے باوجود اللہ نے اپنے بندے سے کچھ نہیں چاہا، فقط یہی کہ وہ میری عبادت کرے، مجھ سے جڑا رہے اور میری تسبیح کرتا رہے اور میرا جو ہے ذکر کرتا رہے اور میرا شکر کرتا رہے۔ اور جب انسان یہ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہے اور زیادہ شکر کے بدلے عطا کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے وعدے کے مطابق اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہم انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ ہم ان لوگوں کے واقعات دیکھیں، ان لوگوں کے واقعات سنیں جنہیں اللہ نے ہمارے لیے عبرت کے طور پر، نشانی کے طور پر جو ہے بنایا ہے۔ ہماری آخری کتاب قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم لوگ وہ پڑھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اللہ سے اور بھی زیادہ مانوس ہو جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے گناہ کیا اور وہ عذاب کا مرتکب ہوئے۔ اور انہوں نے اس طرح سے گناہ کیے، نہ صرف انہوں نے اللہ کی تعلیمات کی جو تھی نافرمانی کی تھی، نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کے رسولوں کو نقصان پہنچایا تھا، بلکہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شرک کیا تھا۔ خود ہی وہ کہتے تھے کہ معجزے عطا کریں، جب معجزات عطا ہو جاتے تھے تو پھر وہ ان معجزوں کے ساتھ شرک شروع کر دیتے تھے اور اسے یا تو جادو اور سحر کا نام دیتے تھے یا پھر اللہ کے ساتھ ہی خود کو اللہ کے برابر نعوذ باللہ سمجھنے لگ جاتے تھے۔ تو ایسا ہوا قوم سمود کے ساتھ۔ اللہ کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی انہیں اللہ نے اتنی مہلت نہ دی، ان کے دل نے وہ معجزہ قبول نہ کیا، بلکہ اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو نقصان پہنچایا اور اللہ کے معجزے پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ یہ جو ساری انفارمیشن ہے آپ کو میری اس ویڈیو میں ملیں گی، اس کے لیے آپ ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو خدائی معجزہ دکھایا، ان 70 افراد کے سامنے، ان جو تھے بتوں کے سرداروں کے سامنے جو خود کو بہت عقل مند اور بڑا سمجھتے تھے، ان کے سامنے اور انہی کی فرمائش کے مطابق، ان کی حاجت کے مطابق ہی اللہ نے جو ہے پہاڑ سے زوردار آواز کے ساتھ اس اونٹنی کو نمودار کیا جو بالکل ویسی ہی تھی جیسی ان لوگوں نے چاہی تھی۔ اب جیسے ہی اللہ کا وہ معجزہ نمودار ہوا، ان میں سے کچھ لوگ تو تھے اسی ٹائم جو تھے اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن وہ لوگ جن کے دل پر کفر کا تالا لگ چکا تھا اور وہ تالا کسی صورت بھی کھلنے والا نہیں تھا، جیسے ان لوگوں نے دیکھا اور انہیں وہ یہ توقع نہ تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اتنی جلدی بھی یہ معجزہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیا ایسا اتنی جلدی ہو سکتا ہے؟ اس ٹائم تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو کہ نہیں ہیں اور ان لوگوں کو بتائیں گے، ہم آئیں آپ ہمارے ساتھ، ہم قبیلے میں چلتے ہیں اور آپ کا یہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ اس ٹائم تو وہ چلے گئے، لیکن راستے میں وہاں جا کر وہ لوگ بھی جو ہے ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے جو کفر کر رہے تھے، جن کے دلوں میں شیطان تھا، اور صرف کچھ چند افراد ہی بچے تھے۔ 64 میں سے 64 جو تھے وہ کفر کر چکے تھے، کافر ہو چکے تھے۔ رستے میں جاتے جاتے ہی ان کے ایمان اتنے کمزور تھے کہ وہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے۔ اب جب وہاں پر پہنچے، لوگوں نے دیکھا، ان میں سے بہت سارے لوگ حیران بھی ہوئے اور کہا کہ واقعی حضرت صالح کا خدا اتنا طاقتور ہے اور اتنا سچا ہے اور وہ اپنا وعدہ اس قدر جلدی پورا کر سکتا ہے۔ اب جب رات کا وقت ہوا تو وہ کچھ لوگ جو تھے، جو ان کے بت قدوں کے سردار تھے، جو ایک بڑا سردار تھا، جو پجاری تھا، تو اب ان کی جو تھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت صالح کا خدا کتنا طاقتور ہے نا، کتنے جلدی اس نے یہ جو ہے ہماری فرمائش کو پورا کر دیا۔ ان میں سے ایک بولا کہ نہیں، تم نے تو یہ بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا، تمہیں کچھ مشکل مطالبہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، یہ تو تم نے ہی کہا تھا کہ ایسا ہو، اور یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن یہ حضرت صالح کے پاس اتنی قدرت اور اس کے خدا کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اس نے یہ جو ہے معجزہ نمودار کیا اور یہ فوراً ہی ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہوا، ورنہ یہ بہت مشکل ہے۔ اس میں جو اب پادریوں کا جو سردار تھا وہ یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اور اسے وہ لوگ جو تھے، اپنے ہی لوگ، ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے، اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ان میں سے اس نے ان لوگوں کو کہا کہ نہیں،
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہاں ایک زوردار آواز آئی تھی اور ہماری آنکھیں جو تھی وہ بند ہو گئی تھی اور پہاڑ پر جو ہے لرزہ طاری ہو گیا تھا؟ اور اسی ٹائم جو تھی نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام نے جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کیا، اور تم دیکھنا یہ جادو کچھ دن تک غائب ہو جائے گا، اور جو ہے یہ صرف سحر ہی ہے۔ جب یہ اس جو ہے پجاری جو سردار تھا، جس سے پہلے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے بہت زیادہ دشمنی تھی اور وہ چاہ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جائیں اور اپنی فرمائش کریں، تو اس میں سے ایک شخص بولا کہ نہیں اے سردار، ایسا نہیں ہے، میں وہاں پر موجود تھا اور میری آنکھیں کھلی ہی تھی، اور اگر حضرت صالح علیہ السلام اس وقت موجود نہ ہوتے تو وہ آواز ہمیں جو ہے غرق کر دیتی۔ اس نے جو سردار نے جب یہ بات سنی تو وہاں سے غصے سے آگ بگولا ہو کر ان کی محفل سے چلا گیا۔ اب جب وہ اپنے بت کدو کے پاس پہنچا، جیسے ہی پہنچا تو اسے ایک اور خبر مل گئی کہ جو حضرت صالح کی اونٹنی ہے اس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور وہ فلاں جو چشمہ ہے یہ طے پایا ہے کہ اب جو ہے وہاں سے ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن لوگوں کے لیے پانی ہوگا، اور جس دن لوگ پانی پئیں گے اس دن اونٹنی نہیں پیے گی، اور جس دن اونٹنی پیے گی اس دن لوگ نہیں پئیں گے۔ اور جب وہ اونٹنی پانی پیتی ہے تو رات کو اتنا دودھ دیتی ہے کہ بچے بھی اس سے سحر ہو جاتے ہیں، بڑے بھی سحر ہو جاتے ہیں، اور بچے اور بزرگ بڑے اس سے مانوس ہو رہے ہیں۔ جیسے جو تھا اس پجاری نے یہ بات سنی تو اس سے اب رہا نہ گیا، اور اس نے اپنے شیطانی دماغ میں منصوبے بنانا شروع کر دیے کہ بس اب صبح ہو اور میں ان منصوبوں پر عمل درآمد کروں۔ اور ادھر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا کہ اے صالح، یہ جو ہمارا معجزہ ہے لوگوں کی طرف انہیں بتا دو کہ اسے نہ ہی کوئی نقصان پہنچائے، اور یہ جو پانی ہے یہ ایک دن جو ہے اونٹنی کے لیے ہے، اور ایک دن جو ہے یہ اس سے لوگ جو ہیں وہ سیراب ہوں گے، اور اونٹنی کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو عنقریب ہے کہ اللہ کا عظیم عذاب جو ہے وہ آ جائے۔ تو اس وحی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے یوں فرمایا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اور یہ خدائی ناقہ ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے زمین خدا میں جو ہے آزاد چھوڑو، یہ اپنی مرضی سے کھاتی پھرے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ لیکن وہ جو سردار تھے، وہ پجاری تھے، وہ پہلے ہی اپنے دماغ میں منصوبہ بنا چکے تھے، اور قوم سمود کے بھی بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، باقی سب جو ہے غرور اور تکبر میں غرق تھے، اور ان لوگوں نے جو سب سے مین بات اپنے لیے، جو سب سے ضروری بات اپنے لیے انہوں نے یہ جانی کہ ان پر جو پانی ہے وہ کم پڑنے لگا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں راضی نہیں تھے کہ شہر کا سارا پانی ایک دن صرف اور صرف ناقہ سہلہ کے لیے ہو اور ایک دن تمام لوگوں کے لیے ہو۔ حالانکہ انہیں یہ حق حاصل نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے وہ چشمہ تو صرف حضرت صالح علیہ السلام کے لیے جاری کیا تھا، اور اس کا نصف جو پانی تھا وہ اونٹنی کے لیے تھا، اور وہ جو ایک دن کا پانی تھا اس سے لوگ جو ہے وہ اتنا سیراب ہو جاتے تھے کہ دوسرے دن انہیں پانی کی ضرورت نہ پڑتی تھی، اور یہ بھی خدا کا ایک معجزہ تھا۔ لیکن وہ لوگ جو ہے شکر کرنے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر تشدد کرنا شروع کر دیے، اور ناقہ خدا کی جو ہے انہوں نے نافرمانی شروع کر دی، اور اسے نشانی سمجھنے کی بجائے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیے، اور اس پر طرح طرح کے ظلم کیے، اور یہ کہا کہ یہ سحر ہے اور جادو ہے، اور وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہم ایسا کرتے ہیں اس اونٹنی کو ہم جو ہے ختم کر دیں گے، اور لوگوں کے سامنے وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ بھی جان لیں گے کہ یہ سحر تھا اور یہ جادو تھا، اور دیکھو جادو کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے، آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔